بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دبئی میں رہتا ہوں۔ میرا تعلق تو ویسے ایک شریف گھرانے سے تھا، لیکن حالات نے مجھے ایسا بنا دیا کہ جب میں اپنے کردار کو دیکھتا ہوں تو مجھے خود پر ترس آتا ہے۔ میں ایسا نہیں تھا، لیکن حالات نے مجھے ایسا بنا دیا۔ میں نے اپنے ایک رشتہ دار سے بڑی مشکل سے دبئی کا ویزا لیا اور دبئی چلا گیا۔ دبئی جانے سے پہلے میں لاہور میں ایک فیکٹری میں جاب کرتا تھا۔ میں نے دن رات محنت کی، اوور ٹائم لگایا اور پیسے اکٹھا کیے۔ کچھ گھر والوں نے بھی میری سپورٹ کی۔ میری امی اور میری بہن بھائی گھر میں سلائی کا کام کرتے تھے، جس سے ہمارے گھر کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ جب میں نے اپنی امی کو کہا کہ میں دبئی جا رہا ہوں، انہوں نے پہلے صاف منع کر دیا اور کہا، بیٹا ہم اتنے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ میں نے کہا، امی جان، ہم کچھ رقم اپنے رشتہ داروں سے ادھار لے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ پیسے جمع بھی کیے ہوئے ہیں، اور میں نے امی جان کو بڑے بڑے خواب دکھائے اور بہت زیادہ اصرار کیا، تو وہ مان گئی۔ دبئی میں جا کر پہلے تو محنت مزدوری کرتا تھا، جو بھی کام مل جائے کر لیتا تھا، لیکن مجھے اے سی اور فریج ٹھیک کرنے کا بھی ہنر آتا تھا۔ 3-4 ماہ تو میں نے محنت مزدوری کی، لیکن پھر آہستہ آہستہ پردیس میں جان پہچان ہو گئی اور میں نے ایک کمپنی میں جاب کر لی، جو اے سی اور فریزر کی کمپنی تھی۔ میرا کام یہ تھا کہ میں لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے اے سی اور فریج ٹھیک کرتا تھا۔ الحمدللہ میں نے اپنے ویزے کے پیسے بھی اتار لیے تھے اور اچھے خاصے گھر بھیجنے لگا تھا۔ میری 3 بہنیں تھیں۔ میری 2 بہنیں کالج میں پڑھتی تھیں اور ایک بہن اس نے میٹرک کر کے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، اور اب وہ امی کے ساتھ کپڑے سلائی کرتی ہیں۔ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو اسکول میں 7ویں کلاس میں پڑھتا ہے۔ میرے والد بھی فالج کے مریض ہیں، جو ہر وقت بستر پر لیٹے رہتے ہیں، جو خود کھا پی بھی نہیں سکتے۔ ان کی دوائیوں وغیرہ کا خرچہ الگ ہے، جو سب سے بڑا مجھ پر بوجھ تھا۔ اس کے علاوہ بڑی بہن کی شادی بھی کرنی تھی۔ میں نے دن رات محنت کر کے پہلے اپنا قرضہ اتارا، اس کے بعد بہن کی شادی کی تیاری کرنے لگا، کیونکہ اس کے سسرال والے بہت جلدی کر رہے تھے۔ میں بہت پریشان تھا کہ اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گا۔ میرا اتنا کوئی دوست امیر بھی نہیں تھا جس سے میں پیسے ادھار مانگ لوں، اور میں ویسے بھی کوئی دوست بنتا ہی نہیں، اور جو دوست بن جاتا ہے وہ خود لینے والا ہوتا ہے۔ ایک دن معمول کے مطابق میں کام پر چلا گیا۔ تقریباً 11 بجے مجھے ایک گھر میں اے سی ٹھیک کرنے جانا تھا۔ میں وقت پر پہنچ گیا۔ میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، بیل دی۔ کچھ دیر بعد ایک عورت آئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں میکینک ہوں، مجھے آرڈر ملا ہے کہ آپ کے گھر کا اے سی ٹھیک کرنا ہے، مجھے فلاں کمپنی نے بھیجا ہے۔ اس نے کہا، اندر آ جاؤ۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے مجھے بٹھا دیا۔ میں نے کہا، کون سا اے سی خراب ہے؟ اس عورت نے مجھے کہا، میں آتی ہوں۔ وہ میرے لیے جوس لے کر آئی۔ جوس پی کر میں اے سی کو ٹھیک کرنے لگا۔ وہ عربی میرے پاس کھڑی رہی، میرے ساتھ کافی باتیں کیں، اور ہم ایک دوسرے سے ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے کتنے عرصے سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ وہ مجھ سے ذرا بھی پردہ نہیں کر رہی تھی، بلکہ میرے ساتھ فری ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اے سی کو ٹھیک کیا اور اسے دوبارہ فٹ کیا۔ اس طرح عربی عورت سے اجازت کی درخواست کی۔ اس نے مجھے کچھ پیسے دیے اور کہا،
یہ تم نے خود رکھ لینے ہیں، یہ آپ کا انعام ہے۔ آپ کی کمپنی کو میں نے رقم ادا کر دی ہے۔ میں بہت خوش ہوا اور اس نے مجھ سے نمبر بھی لے لیا اور کہا اگر دوبارہ کوئی مسئلہ ہوا تو میں آپ کو کال کروں گی۔ میں اجازت لے کر واپس آ گیا۔ شام کے تقریباً 7 بجے جب میں اپنے فلیٹ پر آ رہا تھا تو مجھے اس عربی عورت کی کال آئی اور کہا اے سی چل نہیں رہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، لیکن پلیز کمپنی سے میری شکایت مت کرنا۔ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کوئی بات نہیں، میں نہیں کروں گی۔ میں فوراً اس عربی عورت کے گھر گیا اور اس نے مجھے جوس پلایا۔ اس کے بعد میں نے اسی کو ٹھیک کیا۔ وہ میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے شوہر کہاں ہے اور تم گھر میں اکیلی رہتی ہو؟ میری باتیں سن کر وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ کبھی کبھی میرے پاس چکر لگا لیتا ہے، ہر وقت وہ میرے ساتھ ناراض رہتا ہے۔ میں نے کہا اسے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مجھے اس سے محبت ہے، لیکن اس نے میری دولت کی وجہ سے مجھ سے شادی کی۔ جب اسے دولت مل گئی تو پھر اس نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے اپنی دولت اس کے نام کر دی۔ میں نے کہا تم طلاق لے لو۔ اس عربی عورت نے مجھے جواب دیا کہ میں اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر چکی ہوں۔ اگر میں نے اس سے طلاق لے لی تو وہ مجھے گھر سے نکال دے گا، پھر میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے کہا تم کسی اور سے شادی کر لو۔ تو وہ کہنے لگی کہ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ تو میں اس کا جواب سن کر کافی پریشان ہو گیا اور فوراً اپنے گھر آ گیا۔ شام کے وقت اس نے مجھے کال کی۔ وہ مجھ سے معذرت کرنے لگی اور کہنے لگی مجھے معاف کر دیں، میں نے جذبات میں آ کر آپ کو بول دیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں اور اسے حوصلہ دیا۔ اس طرح ہماری بات چیت شروع ہو گئی۔ اب مجھے اس سے محبت ہونے لگی کیونکہ وہ بہت شریف معلوم ہوتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے مجھے فون کیا کہ میرے گھر کا دوسرا اے سی خراب ہو چکا ہے، پلیز آ کر ٹھیک کر دو۔ میں چلا گیا۔ اس نے مجھے گھر بٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی ہے کیونکہ میں اکیلی رہ کر تھک چکی ہوں اور تم مجھ سے شادی کر لو۔ وہ مجھے لالچ دینے لگی، میرے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے موجود ہیں کہ ہم ساری زندگی بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ گھر بھی میرے نام ہے، پلیز میرے ساتھ شادی کر لو۔ مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو اور تمہیں جتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی میں تم کو دوں گی۔ میں نے سوچنے کے لیے اس سے ٹائم مانگ لیا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا تو وہ فوراً مان گئے۔ جب میں نے اسے شادی کے لیے ہاں کی تو وہ کہنے لگی میری 2 شرطیں ہیں، ایک تو آپ نے شادی نہیں کرنی اور مجھے طلاق نہیں دینی۔ میں فوراً مان گیا۔ میں نے اس سے شادی کر لی اور اس کو پاکستان لے آیا۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، گھنٹی کے نشان پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ کمنٹ ایکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔